بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. تو یہاں کا ولاگ کچھ اس طرح سے آغاز ہو گیا. جو کلپ میرے پاس آیا میں نے ریکارڈ کیا اور آپ تک شیئر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں. یہاں پر میں آ گئی تھی روٹیاں بنانے. سالن میں نے ایک دن پہلے ہی بنا کے رکھ لیا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کام زیادہ ہوتا ہے، وقت زیادہ ہوتا ہے. اکیلی عورت ہوں، اپنے کام کو کس طرح سے مینیج کرتی ہوں، یہی اسی طرح سے کرتی ہوں میں اپنے کام کو مینیج. کے ایک دن پہلے میں سالن بنا کے رکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو دن کے خط جس میں روٹیاں ڈال لیتی ہوں کیونکہ علی کو گھر کی کھانا پسند آتا ہے. علی بازار کا نہیں کھاتے، اس چکر میں مجھے بھی اب گھر کا ہی کھانا اچھا لگنے لگا ہے. کھاتے کھاتے ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بس اب گھر ہی کا کھانا کھانا ہے. بازار کا ہم منگاتے بھی ہیں تو ہم سے نہیں کھایا جاتا. اب دیگی بریانی کی بات الگ ہوتی ہے، وہ بازار کی بریانی ہوتی ہے اور کھا لی جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن بازار سے بظاہر ہم لوگوں کو سالن کے کھانے اور یہ سب چیزیں نا پسند نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ آٹا لگا لیا تھا میں نے. تو آٹا لگانے کا طریقہ اس میں بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. آپ کو بس یاد ہونا چاہیے میں اتنے کپ میں آٹا لیتی ہوں اور جو ہے نا اتنے میں پانی لے لیتی ہوں، اتنا. تو اس میں نا آپ جلدی آٹا لگا لو گے. میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. لیکن اس سے آٹا گندھا ہوا یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً کے ساتھ روٹی بنا سکتے ہو. ہاتھ کے گندھے ہوئے آٹے سے آپ فوراً کے ساتھ روٹی اتنی اچھی بنتی نہیں ہو، پھٹی پھٹی سی بنتی ہے. اگلا کلپ میں نے جوڑا تھا، میں سوچا آج وہ کلپ ڈال دوں جو میں مارکیٹ وغیرہ گئی تھی، لیکن پھر نا وہ بہت چھوٹا کلپ تھا، ننھا سا کلپ تھا. اس میں میرے سین بھی بہت کم تھے، کوکنگ کا کلپ تھا اس میں. تو آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ کو دیکھنا ہے. تو اصل میں پھر وہ کلپ جو ہوتا ہے نا، یہ میں علی سے باتیں کر رہی ہوں. علی یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے تو علی سے باتیں کر رہی ہوں یہاں کھڑی ہو کے میں. جو کلپ آتا ہے ڈیلی روٹین کا، بہت مشکل ہوتا ہے یہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا، آسان نہیں ہوتا. ولاگنگ کرنا سب سے زیادہ ٹیپیکلٹ ہے. آپ کو آنا پڑتا ہے یہاں پہ، پراپر اپنا وقت دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ شلوار یار اسی کلر کی ہے سیم، یہ جو میں ڈریس پہنتی ہوں، لیکن یہاں پہ ویڈیو میں الگ کلر کی آتی ہے. اور دیکھو یہ پیالہ پانی کا جو میں ڈال رہی ہوں نا، یہ دیکھو میرے کپڑوں سے میچ ہوتا ہوا ہے. یہ شلوار کی بات ہو رہی تھی، یہ جو ٹراؤزر پہنا ہوا ہے میں نے، یار یہ اسی کلر کا ہے لیکن اس میں الگ کلر کا آ رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ بات. میں نے کہا میں آپ سے آج بیان کروں. تو بہرحال یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ لگنا. میں نے اپنے خاندان والوں کو نہیں کہا کہ آپ آئیں مجھے دیکھیں یہاں پہ، وہ تو خود آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، خود جل رہے ہیں. تو اس میں آپ کو وہ ہے، میرا وہ نہیں ہے. آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں. میں کہاں تک پارٹیز چھوڑوں؟ میں نے تو خاندان کی وہ پارٹیز بھی چھوڑ دیں جس میں قرآن مجید کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میری ننند نے خود کہا تھا میری سب سے بڑی بھابھی سے، جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں بلایا تھا، کہ تم نے کون سا وظیفہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ تمہارے گھر میں آ گئیں. انہوں نے کہا بھائی ہماری قسمت ہے، یہ تو ہمارے گھر میں آئی. اور ماشاءاللہ انہوں نے دوسرے دن پھر تھینک یو کا ایس ایم ایس بھیجا میرے پاس، کہ میسج بھی بھیجا ماشاءاللہ سے، آپ آئے ہمارے گھر میں اور ہمیں بہت اچھا لگا. یہی جملے تھے ان کے، بہت بہت تھینک یو کا. ماشاءاللہ سے ایسے ہوتا ہے. میرے دل نے کہا، میں اٹھ کے چلی گئی. میرا دل کہتا ہے نا، میں اٹھ کے چلی جاتی ہوں. جہاں میری چپلیں بھی توڑ دی گئیں، اسی رات کا واقعہ بتا رہی ہوں. تو تم لوگ تو میری چپلیں تک اٹھا کے توڑ دیتے ہو. میں نے بہت سی پارٹیز چھوڑ دیں. اب میں کیا کروں؟ یوٹیوب تو نہیں کام کرنا چھوڑوں گی کہ تم لوگ یہاں گھس گئے میں یوٹیوب چھوڑ دوں کام کرنا. تو یار یہ یہاں تو تم دیکھو نا. اب دیکھو میں امی کے گھر سے بھی حصہ وہ نہیں لے رہی، لیکن اگر میرا دماغ پھر گیا میں نے کلیم کر ڈالنا ہے، کلیم ٹھوک دینا ہے جا کے، اور میں نے حصہ لے لینا ہے امی کا. ظاہر سی بات ہے چھوٹی رقم تو نہیں چھوڑ رہی ہوں، لاکھوں کی رقم میں چھوڑ رہی ہوں. لوگ 1 روپیہ نہیں چھوڑتے. اس طرح تو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے تمہاری اسمائل مجھے دیکھ کر. صرف اسمائل دینا، صرف اسمائل. ٹھیک ہے، میری بھابھی کی اسمائل تو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے کہ مجھے دیکھ کر سے وہ مسکرا دیتی ہیں بس ایسے کہ میری بے وقوف ننن آ گئی سامنے ہے. اس سے تو دنیا چھوڑ بیٹھی ہے یار. سوچو میرے منہ میں بھی زبان ہے. تو میں یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہوں تو لگا رہنے دو. اپنے ایلچی بھیج کر کیوں اس طرح میری زندگی میں گھس رہے ہو یار؟ یہ تو تم لوگوں کا اپنا وہ ہے نا کہ تم لوگ گھس رہے ہو اور مجھے ٹونٹنگ کر رہے ہو. دیکھا نہیں جائے گا. ہم نے تو ایک عرصہ اپنی زندگی کو چھپا کے رکھا، لیکن ہم کہیں نہ کہیں تو لگیں گے. ہم یوٹیوب پہ لگ گئے، وہاں سے تم کو کسی نے چغل خول نے چغلی کر دی کہ یوٹیوب پر ہیں جی دیکھو اب تمہاری مفسدی بڑھتی ہے. یہاں سے بھی مفسدی کی آگ
بھڑکتی ہے. تو بات سنو, تمہاری اندر مفسدی کی آگ بھڑکتی ہے. میں تو فلیم کے سامنے کھڑی رہتی ہوں, مجھے تو یہاں کا گیس کا فلیم ختم ہو جاتا ہے تو مجھے آنگن کا فلیم چاہیے ہوتا ہے. میں تو خود فلیم سے بنی ہوئی ہوں. تو سوچو اگر میرا فلیم تم پہ گر گیا نا, کہیں کے نہیں رہوگے. میں سب کو بتا دوں گی کہ تمہارے اندر جو پیڈ بھی لگتا ہے نا نیچے, وہ بھی ہماری کمپنی کا ہی لگتا ہے. کمپنی ہماری بھی ہے پھر, ٹھیک ہے. سارے بھائی ایک ہی جگہ ورک کر رہے ہیں تو ہمیں ہی حصے سے محروم رکھا جائے گا کیا پھر؟ ایسا نہیں کرو, اتنا نہیں گھسو کسی کے اندر کہ آدمی چلا دے کہ تمہاری بیویوں کے اندر جو پیڈ بھی لگتا ہے وہ بھی کمپنی کا ہی لگتا ہے, کمپنی کے پیسوں کا لگتا ہے. ہر چیز تمہاری بیویاں کمپنی سے کھا رہی ہیں, تو پھر اس بیوی کے لیے کیوں اتنی باؤنڈریز لگائے رکھی ہیں؟ سوچو نا. تو یہ تکلیف اپنے تک رکھو, مجھ تک مت لاؤ اس کی تکلیف کہ نہیں. اور ایک بات بتاؤں, یوٹیوب پہ کام کرنے کے لیے نا مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے. ایسے کام نہیں ہوتا یوٹیوب پر, بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں ویڈیو ڈالتی ہوں اور بڑے مزے سے ڈال لیتی ہوں اور کام جی دکھاتی رہتی ہوں میں اپنا؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہوتا ہے. میں بہت تق و دو کے ساتھ یہاں پہ کام کرتی ہوں. بڑی دقت ہوتی ہے کہ ولاگ لینا ہی لینا ہے میں نے, ٹھیک ہے. میں نے ولاگ لینا ہی لینا ہے یہاں پر. اب دیکھو وہاں پہ فلیم نہیں تھا, میں یہاں پہ لے کر آئی آٹا گوندھ کے. مجھے پتا ہے ٹائمنگ نہیں ہے, اب ٹائمنگ سیٹ نہیں ہے اس وقت فلیم دینے کے ان کے. میں نے سردیوں سے پہلے ہی کام کر لیا کیونکہ مجھے پتا ہے میں کام کرتی ہوں. مجھے پتا ہے گیس کب آئے گی کب نہیں آئے گی. سردیاں شروع ہو گئیں, سردیوں کی آمد آمد ہے اس وقت. سردیاں چھنن چھنن کرتی ہوئی دور سے آ رہی ہیں, ہلکی ہلکی ان کی پائل کی آواز آ رہی ہے. لیکن کیا ہے, وہ آ رہی ہیں اور گیس جا رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ گرمی کا سیزن نہیں ہے, اس لیے میں نے پہلے سے اپنی یہ پوری یہاں جگہ کو تیار کر دیا کہ مجھے یہیں کھڑے رہنا ہے, کام کرنا ہے. کیونکہ میرا میاں غسور ہے. میرا میاں جو ہے نا, وہ اس کو گھر کا کھانا چاہیے ہوتا ہے. وہ تم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ بیوی کی ایک اسمائل ختم ہو جائے گی تو پزا منگا لے, سینڈوچ پہ گزارا کر لے, چنے کی دال روٹی کھا لے. میرا میاں ایسا نہیں ہے. میرے میاں کو پراپر روٹی چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم اس کو سالن کے ساتھ کوئی انڈا پھٹا ہوا چاہیے ہوتا ہے, پراٹھا چاہیے ہوتا ہے, صبح میں چائے پراٹھا لازمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرا میاں تم لوگ جیسا نہیں ہے. میں نے تم لوگوں کو نہیں کہا میرا یوٹیوب چینل دیکھو اور پھر سڑو, پھر اپنی بیویوں سے مخاطب ہو اور کہو ہمیں ایک پراٹھے ہی ڈال دو تو وہ تمہیں گالیاں سنائے, پھر تم آ کے یہاں میرے کو بغض نکالو اپنا, یا تمہاری بیویاں آ کے یہاں پہ بغض نکالیں. ایسا نہیں کرو. میں نے بڑی بڑی دعوتیں چھوڑ دیں. میں تو بڑی بڑی دعوتوں کا بھی کھانا نہیں کھاتی. تمہارے چکروں میں نے بڑی بڑی دعوتیں چھوڑی کہ تم لوگ وہاں پہ مجھے, تم لوگ نہیں صرف ایک آدمی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, ٹک ٹکی باندھ کے. شرم نہیں آتی کسی اور عورت کو؟ تو دیکھتا ہے تیری بیوی میں ایسا دم نہیں ہے کیا؟ خم نہیں ہے تیری بیوی میں؟ ایسا نہیں ہے, نہیں ہے. بتاؤ بتاؤ, یہی بات ہے, یہی بات ہے. بتاؤ اس وقت مجھے تنگ کرو گے, مجھے چھیڑو گے, اپنی الچیوں سے چڑھواؤ گے, میں بولوں گی. میں کب تک خاموش رہوں؟ میری تو ننند نے یہاں تک کہا تھا, قرآن مجید کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں, ادھر آؤ, بڑی بھاوچ کو بلا کے اپنی ادھر آؤ. تم نے کون سا وظیفہ کیا تھا یہ تمہارے گھر آ گئے؟ یہ تو کسی کے گھر نہیں جاتے یہ لوگ. میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میرے دل نے کہا, میں چلی آئی 1 گھنٹے میں تیار ہو کر. میرا دل کہتا ہے کہ یہاں چلے جاؤ, میں چلی جاتی ہوں. اس چکر میں بھی تم نے چپل توڑ دی, پھر میں گئی نہیں. میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں آ جائیں, ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں میرے چاہنے والے, آ جائیں. تو وہاں پہ بھی میری چپل میں نہیں ملی, میری چپل اٹھا کے توڑ دی. تو میں نے چھوڑ دیا جانا بھی, وہاں پہ بھی جانا چھوڑ دیا. میں تو کسی سے کہتی بھی نہیں ہوں, کچھ نہیں کرتی. میں تو یہاں یوٹیوب میں لگی ہوئی تھی. انداز بتا دیتے ہیں دلوں کا حال, احوال بتا دیتے ہیں دلوں کا حال. دیکھو کہیں نہ کہیں سے تو میں نے حصہ لینا ہی لینا ہے. حصہ کوئی بھی نہیں چھوڑتا. نہ ہی میری ساس کی پراپرٹی ایسی ہے کہ میں حصہ چھوڑ دوں, نہ ہی میری ماں کی پراپرٹی ایسی ہے کہ میں حصہ چھوڑ دوں, ٹھیک ہے. اب مجھے تم اپنی پہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہو تو ٹھیک ہے, تم لوگ اپنی کرو, میں اپنی کرتی ہوں پھر. اب ٹھیک ہے. کہاں تک میں علی سے کہوں نہیں لڑے, آپ کو دوپٹہ باندھ دیتی ہوں میں ہاتھوں پر, آپ نہیں لڑیں. اب میں نے دوپٹہ کھول دیا اپنا جو ہاتھوں پہ باندھا تھا نا. نہیں علی تھوڑا سا مزاج چینج کرو, اتنا چڑچڑاپن نہیں اچھا ہوتا. یہاں پہ میں آئی پھر اپنی قسمت آزمانے کے لیے. میں یوٹیوب پر چلی آئی اپنی قسمت آزمانے کے لیے کہ مجھے یہاں سے تھوڑا سا پیسہ آ جائے, چلو میں گھر کر لوں. لیکن گھر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تم لوگوں میں کون سا دم تھا؟ جتنے بھی گھر کیے گئے سب اسی پراپرٹی سے کیے گئے. ایک آدمی نے بھی اپنے چنگل سے, اپنے پاس سے, اپنے پرس کے پاکٹ سے خریدا گھر. تو پھر ہمارے لیے اتنی تکلیف کیوں ہے؟
ہمارے لیے کیوں؟ کیونکہ ہم خاموش ہیں، ہم چپ ہیں، اس لیے ہمارے لیے تکلیف ہے گھر کی کہ میں یوٹیوب پہ بھی کام کرنے کا سوچ رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں میں کہیں سے تھوڑا سا وائرل ہو جاؤں، مجھے پیسے آنے لگیں اور میں جو ہوں وہ اپنا گھر کر لوں. تو اسی کی بیوی کے لیے ساری تکلیفیں، اس لیے کہ میں نے غلط علی کو چپ کروایا ہوا ہے، میں نے غلط علی کو چپ کروایا ہوا ہے. غلط ہوتا ہے اپنے میاں کو کبھی چپ مت کروانا. اگر تمہارا میاں تھوڑا سا بھی بولنے والا ہے تو کبھی چپ نہیں کروانا اپنے میاں کو. یہ تمہارے آگے پیچھے جو دیورانیاں جٹھانیاں سب لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، یہ فائدہ اٹھاتی ہیں. ایک بندے کے اچھا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب پوری گیدرنگ کا، پوری جہاں پہ تم بیٹھ رہی ہو وہ اچھا ہوتا ہے. میں نے تو اپنی دعوتیں بھی اس لیے چھوڑ دیں، جانا کہ پتہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر کھاتے ہیں یہ لوگ، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور پھر برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. گاڑی میں بیٹھتے ہی 2 قدم چلتے ہی گاڑی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. فلانے کی بیوی ایسی لگ رہی تھی، دھمکانے کی بیوی ایسی لگ رہی تھی. تو اللہ کا شکر ہے میں اس برائی میں شامل نہیں ہوں. اللہ کا شکر، اللہ کہیں نہ کہیں سے میری مدد کرے گا. یہ وہ سالانہ جو ایک دن پہلے بنایا تھا میں نے، ٹھیک ہے، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد کرتا ہے ایسے بندوں کی. میں اس برائی کا حصہ نہیں ہوں. کہو اللہ کو حاضر ناظر جان کے تمہاری گاڑیاں جب گزرتی ہیں تھوڑے سے ہی فاصلے پر اس محفل کو چھوڑ کے، تو تمہاری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں تمہاری اپنی اپنی گاڑیوں میں. تینوں چینلوں کا لنک میرے ڈسکرپشن باکس میں ہے. بائے.